بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها۔ اسلامک ہب کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، آج سے سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے تذکرے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ کو سرزمین عرب، قوم عرب اور اس دور کے عمومی حالات سے روشناس کرایا جائے، تاکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب اور دنیا کے حالات کیسے تھے۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے اس خوبصورت اور اہم موضوع کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جس کے جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں خلیج فارس اور بحیرہ عمان، مغرب میں بحیرہ کلزم ہے۔ تین اطراف سے پانی میں گھرے اس ملک کے شمال میں شام کا ملک واقع ہے۔ مجموعی طور پر اس ملک کا اکثر حصہ ریگستانوں اور غیر آباد بے آب و گیا وادیوں پر مشتمل ہے، جبکہ چند علاقے اپنی سرسبزی اور شادابی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ طبعی لحاظ سے اس ملک کے 5 حصے ہیں: یمن، حجاز، نجد، وادی سینا اور حضر موت۔ یمن جزیرہ عرب کا سب سے زرخیز علاقہ رہا ہے، جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔ آب و ہوا معتدل ہے اور اس کے پہاڑوں کے درمیان وسیع و شاداب وادیاں ہیں جہاں پھل اور سبزیاں بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ قوم سبا کا مسکن عرب کا یہی علاقہ تھا، جس نے آبپاشی کے لیے بہت سے بند بنائے، جن میں مارب خاصا مشہور رہا۔ اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان پر عذاب آیا تو یہی بند ٹوٹ گیا تھا اور ایک عظیم سیلاب آیا تھا، جس کی وجہ سے قوم سبا عرب کے طول و عرض میں منتشر ہو گئے۔ یمن کے شمال میں حجاز کا علاقہ واقع ہے۔ حجاز عرب کا وہ حصہ ہے جسے اللہ نے نور ہدایت کی شمع فروزاں کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اس خطے کا مرکزی شہر مکہ مکرمہ ہے، جو بے آب و گیا وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ حجاز کا دوسرا اہم شہر یثرب ہے، جو بعد میں مدینہ النبی کہلایا، جبکہ مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر ہے، جو اپنے سرسبز اور لہلہاتے کھیتوں، سایہ دار نخلستانوں اور مختلف پھلوں کی کثرت کی وجہ سے عرب کے ریگستانوں میں جنت ارضی کی مثل ہے۔ حجاز میں بدر، احد، بیر معونہ، حدیبیہ اور خیبر کی وادیاں بھی قابل ذکر ہیں۔ عرب کا ایک اہم حصہ نجد ہے، جو حجاز کے مشرق میں ہے، جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض واقع ہے۔ یہ یمن کے مشرق میں ساحلی اور بظاہر ویران علاقہ ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں طفار اور شیبان نامی 2 شہر تھے۔ مشرقی ساحلی علاقوں میں عمان، الاحساء اور بحرین کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں پر پرانے زمانے میں سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے، جبکہ آج کل یہ علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ حجاز کے شمال مشرق میں خلیج سویز اور خلیج ایلا کے درمیان وادی سینا کا علاقہ ہے، جہاں قوم موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک صحرانوردی کرتی رہی۔ طور سینا بھی یہی واقع ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئی تھیں۔ معزز دوستو، کہا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں آج کے سعودی عرب، یمن، بحرین اور عمان کے علاقہ جات کو صحرائے عرب کا درجہ دیا جاتا تھا، یعنی یہ سارا علاقہ ایک ملک کی حیثیت رکھتا تھا، جبکہ شام، عراق اور مصر جیسے ممالک بعد میں فتح ہوئے۔ عربوں کی ایک کثیر تعداد وہاں نقل مکانی کر کے آباد ہوئی اور نتیجتاً یہ ملک بھی عربی رنگ میں ڈھل گئے۔ یہاں ایک اور اہم سوال بھی قابل غور ہے کہ اس علاقے کو عرب کا نام کیوں دیا گیا۔ اس کے متعلق 2 آراء ہیں۔ ایک رائے کے مطابق عرب کے لفظی معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں۔ عربی لوگ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیگر اقوام کو اپنا ہم پایا اور ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو عرب یعنی فصیح البیان اور باقی دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے۔ دوسری رائے کے مطابق لفظ عرب عربہ سے نکلا ہے، جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں۔ چونکہ اس علاقے کا بیشتر حصہ دشت و صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کو عرب کہا جانے لگا۔ اس دور میں عرب کی ایک مشہور ہستی کا نام قصی بن کلاب تھا۔ ایک روایت کے مطابق قصی بن کلاب کا لقب قریش تھا، جس کی وجہ سے ان کی آل کو اولاد قریش کہا جانے لگا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق قصی بن کلاب سے 6 پشت پہلے بنی اسماعیل میں فہر بن مالک ایک بزرگ تھے جن کا لقب قریش تھا۔
قابل صد احترام ناظرین، قصی بن کلاب مکہ میں قریش کے پیشوا تھے۔ انہوں نے مکہ کو خزاع کے تسلط سے آزاد کرایا اور قریش کو ذلت کے بعد شرافت بخشی۔ کنواں کھودنا، بیت اللہ کے زائرین کی خدمت رسانی اور کعبہ کی تعمیر نو ان کی نمایاں خدمات ہیں۔ خانہ کعبہ کی تولید ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے قصی بن کلاب اور ان کی اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک خصوصی عزت و سعادت حاصل ہوگی۔ پھر اس قریش یعنی آل قصی بن کلاب نے خود کو اس قابل ثابت بھی کیا۔ قصی بن کلاب نے نہ صرف خانہ کعبہ کے جملہ انتظام و انتصرام کا بندوبست کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مکہ کو باقاعدہ ایک ریاست کا روپ دے کر 6 مختلف شعبے قائم کیے، انہیں قابل لوگوں میں تقسیم کیا، جسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے بامی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا۔ یہی نظام باعث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بڑی کامیابی سے چلتا آیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم کو سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا کام، امارت البیت یعنی حرم میں نظم و ضبط قائم رکھنا، احترام حرم کا خیال رکھنا اور حج کی قیادت کرنے جیسی خدمات سونپی گئی، جو ان کے بعد بنو ہاشم کے خاندان میں نسل در نسل چلتی رہی۔ حضرت ہاشم بن عبد المناف قصی بن کلاب کے پوتے تھے، نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ انہوں نے شاہ حبشہ اور کیسر روم سے بھی اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، جبکہ مختلف قبائل عرب سے بھی معاہدات کر لیے۔ ان کے اسی طریقہ کار اور کارناموں کی وجہ سے قریش کے باقی قبائل میں بنو ہاشم کو ایک خصوصی عزت اور احترام حاصل ہو گیا تھا۔ قریش کے باقی قبائل میں بنو ہاشم کو ایک خصوصی عزت و احترام کا مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ میدان جنگ میں فوج کی قیادت اور علم برداری کا شعبہ خاندان بنو امیہ کے حصے میں آیا۔ لشکر قریش کا سپہ سالار بنو امیہ ہی سے ہوتا تھا۔ چنانچہ حرب جو حضرت ہاشم کے بھتیجے امیہ کے بیٹے تھے، ان کو اور ان کے بیٹے حضرت ابو سفیان کو اسی وجہ سے قریش کے لشکر کی قیادت سونپی گئی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو تیم بن مرہ کو اشناق یعنی دیوانی و فوجداری عدالت، دیت و جرمانے کی وصولی اور تعین کی ذمہ داری سونپی گئی۔ معزز ناظرین گرامی، اس کے علاوہ شعبہ سفارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلہ بنو عدی کے حصے میں آیا۔ ان کا کام قبائل کے ساتھ مذاکرات، معاہدات اور سفارت کاری تھا۔ بنو مخزوم جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ تھا، ان کے حصے میں قبا وانا کا شعبہ آیا۔ ان کا کام قومی ضروریات کے لیے مال و اسباب اکٹھا کرنا اور فوجی ساز و سامان اور گھوڑوں کی فراہمی تھا۔ قریش کے گھوڑ سوار دستے کا کمانڈر بھی اسی قبیلے سے ہوتا تھا۔ اپنا وقت آنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مدتوں شہ سوار دستوں کی کمان نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالی۔ اسی طرح باقی 5 شعبوں کی ذمہ داری مختلف قبائل قریش کے حوالے کر دی گئی۔ حضرت ہاشم نے کیسر روم کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، چنانچہ اسی سلسلے میں شام کی طرف سفر کے دوران ان کی شادی بنو نجار کی ایک معزز خاتون سلمہ سے ہوئی، مگر بدقسمتی سے اسی سفر کے دوران حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا، مگر چونکہ شیبہ کو ان کے چچا مطلب بن عبد المناف نے پالا پوسا تو شیبہ کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہا جانے لگا، اور پھر انہیں تاریخ نے ہمیشہ اسی نام سے یاد رکھا۔ حضرت عبد المطلب بے حد حسین و جمیل، وجیح اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ نے انہیں بے حد عزت سے نوازا اور وہ قریش مکہ کے اہم ترین سردار بنے۔ ایک مدت تک ان کی اولاد میں ایک ہی بیٹا تھا جن کا نام حارث تھا۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت عبد المطلب کی بہت خواہش تھی کہ وہ کثیر اولاد والے ہوں، چنانچہ انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ ان کو 10 بیٹے عطا کرے گا، وہ سب نوجوانی کی عمر تک پہنچ گئے تو وہ اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ تھے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور نہ صرف اپنے والد کے بلکہ پورے خاندان کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ان سے بے حد محبت تھی۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی، چنانچہ وہ اپنے سب بیٹوں کو لے کر حرم کعبہ میں پہنچ گئے۔
جب عربوں کے مخصوص طریقے سے قرآن اندازی کی گئی تو قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ شدت محبت کی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ کو قربان کریں، مگر چونکہ وہ منت مان چکے تھے تو اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر خاندان بنو ہاشم کے افراد، جن کو حضرت عبداللہ سے بہت لگاؤ تھا، بہت پریشان ہوئے۔ وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور انہیں اس سلسلے میں یثرب کی ایک کہنہ عورت سے مشورہ کرنے کو کہا۔ چنانچہ جب اس کہنہ عورت سے رابطہ کیا گیا تو اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ حضرت عبداللہ کی جگہ خون بہا ادا کیا جائے۔ عربوں کی دیت یعنی خون بہا میں 10 اونٹ دیے جاتے ہیں، تو حضرت عبداللہ کے ساتھ 10 اونٹوں کی قرآن اندازی کی جائے۔ یہ قرآن اندازی تب تک جاری رکھی جائے جب تک قربانی کا قرہ اونٹوں کے نام نہیں نکلتا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور بالآخر 10ویں بار قرہ حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں پر نکلا۔ اس طرح ان کی جگہ 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی بیٹی جناب حضرت آمنہ سے ہوئی، جن کے بدن سے تاجدار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو طوالت کی وجہ سے یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام سے قبل کے حالات و واقعات بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی ویڈیو تسلسل کے ساتھ دیکھنے کے لیے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اسلامک ہب کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ